ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، دسمبر کی 30 اور جمادی الثانی کے 27 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہفتے کو زوجلا میں بھاری برفباری اور برفانی تودے گرنے کی وجہ سے سری نگر لداخ قومی شاہراہ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا، جس کے باعث دراس اور سونا مرگ میں دسیوں کی تعداد میں مسافر اور مال بردار گاڑیاں درماندہ ہو کر رہ گئے تھے، جس کے بعد بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے برف ہٹانے کے کام میں سرعت لاتے ہوئے سڑک سے برف صاف کر دیا اور آج 2 دن بعد سوموار کو دوبارہ یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. اس طرح آج سونا مرگ سے مسافر اور مال بردار گاڑیاں کرگل کی طرف روانہ کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق BRO نے زوجلا کے دونوں اطراف سے تیزی سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا اور اتوار کی شام تک سڑک سے برف مکمل طور پر صاف کر دیا اور ٹریفک آمد رفت کو چلنے کی پرمیشن دی گئی، جس کے بعد ٹریفک حکام نے آج دن کو سونا مرگ سے کرگل کی جانب گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی. دریں اثنا محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں یکے بعد دیگر 2 ویسٹرن ڈسٹربنس کا امکان ظاہر کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ 29 دسمبر سے 31 دسمبر تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے، لیکن اس کے بعد مغربی ہواؤں کے 2 مرحلے موسم میں تبدیلی لائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ڈسٹربنس 1 جنوری سے 2 جنوری تک ہوگی، جس کے باعث جموں و کشمیر اور لداخ کے اونچے مقامات پر ہلکے سے درمیانی درجے کی برفباری کے ساتھ عام طور پر موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ 3 جنوری سے 6 جنوری کے درمیان مغربی ڈسٹربنس کے دوسرے مرحلے کے سبب جموں و کشمیر اور لداخ کے اونچے مقامات پر بھاری برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. سردار مقاومت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابوالمہدی المہندس کی 5ویں سالگرہ اور موجودہ عالمی حالت کے تناظر میں جامع مسجد کارگل میں بسیج امام کے توسط سے مورخہ 2 جنوری 2025 کو قبل از نماز ظہرین ایک مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے. اس سلسلے میں بسیج امام کے جنرل ممبرز کا ایک اہم اجلاس کل یعنی 31 دسمبر 2024 بروز منگلوار صبح 11 بجے بسیج امام کے دفتر میں منعقد ہو رہی ہے. لہٰذا آپ سبھی ممبران سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ تشریف لا کر شہدائے مقاومت کے ساتھ اپنی ہمدردی اور وابستگی کا اظہار کریں. ہر ایک ممبرز کی شرکت لازمی ہے. من جانب جنرل سیکرٹری بسیج امام IKMT. ڈپٹی کمشنر کرگل شری کانت بالا صاحب سوسے نے نمائش میں حصہ لینے کے لیے ہینڈلوم، ہینڈی کرافٹ اور DIC کرگل کے دستکاروں کے پہلے بینچ کو جھنڈی دکھا کر دلی کی طرف روانہ کر دیا. تقریب کے دوران جنرل منیجر صنعت ہینڈی کرافٹ کرگل رحمت اللہ بٹ، ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ ہینڈلوم عارفہ اقبال لون کے علاوہ ہینڈلوم اور دستکاری عملے بھی موجود تھے. گزشتہ روز سرحدی گاؤں بٹالک لاکھا سلموں میں ایک خوفناک آگ کی واردات پیش آئی، جس کے نتیجے میں ایک مسجد شریف کے 3ری منزل مکمل طور پر خاکستر ہوئی. تفصیلات کے مطابق اتوار کے روز لاکھا سلموں میں ایک مسجد شریف کے 3ری منزل میں آگ نمودار ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے 3رے منزل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اس دوران مقامی لوگ جمع ہوئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی، جس کے بعد فوج اور لداخ پولیس کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے اور کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا. ذرائع کے مطابق آگزنی کے سبب مسجد شریف کے 3رے منزل مکمل طور پر خاکستر ہوا ہے، جس سے لاکھوں کی مالیت کا نقصان ہوا ہے. آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتایا جاتا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ دیکھنے کو ملا.
اس دوران کریل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -15.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -13.2، زنسکار میں -22.8 اور دراس میں -21.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ پنجاب کے کسانوں نے آج حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے شام 4 بجے تک چکا جام کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت کسان لیڈر نے سڑکیں اور ٹرینیں بلاک کر دی ہیں۔ کسانوں نے حکومتی اور نجی اداروں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پنجاب کے کسانوں نے آج احتجاجاً سڑکیں اور ٹرینیں بلاک کی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کے لیے نقل و حمل میں پریشانیاں کھڑی ہو گئی ہیں۔ کسانوں نے ریاست بھر میں شٹ ڈاؤن کے طور پر یہ کیا ہے۔ اس شٹ ڈاؤن جو آج صبح 7 بجے سے شروع ہوا ہے اور شام کو 4 بجے ختم ہوگا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ 10 دنوں میں اسرائیل پر 13 حملے کیے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک رپورٹ میں ان حملوں کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر حملوں میں تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری کے مطابق 19 سے 29 دسمبر تک بنیادی طور پر یہ حملے الٹراسونک بیلسٹک میزائلوں سے کیے گئے۔ ہفتے کے روز انصار اللہ نے جنوبی اسرائیل کے علاقے نقیب میں نواتیم ایئر بیس کو فلسطین 2 سپرسونک بیلسٹک میزائل سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس سے قبل جمعے کو صنعاء اور الحدیدہ پر غاصب صہیونی فوج فضائی حملوں کے جواب میں تل ابیب کے قریب واقع بن گورین ہوائی اڈے کو الیکٹرانک الٹراسونک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کا مقصد غزہ کو فوجی مدد فراہم کرنا بتایا گیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کی صبح سے اب تک مختلف مقامات پر جاری اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 39 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے 450ویں روز بھی غزہ کے پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملے جاری ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کی صبح سے اب تک مختلف مقامات پر صہیونی فوجیوں کے حملوں کے نتیجے میں 39 افراد شہید ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ غزہ میں گزشتہ 7 اکتوبر سے اب تک جاری اسرائیلی بربریت میں شہداء کی تعداد 45,514 اور زخمیوں کی تعداد 1,08,190 سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع ابلاغ نے آج اتوار کو غزہ کے الوفا ہسپتال پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کی خبر دی ہے۔ اس حملے میں کم سے کم 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ قدس نیوز چینل نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع الوفا ہسپتال کی بالائی منزل پر بمباری کی۔ اس سلسلے میں غزہ کے شہری دفاع کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ اس لمحے تک ملبے سے 7 شہداء کی لاشیں نکالی گئی ہیں اور متعدد زخمی ہیں، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔